استاد شاگرد سے، بتاؤ دنیا میں خطرناک چیز کون سی ہے؟ شاگرد: جناب آپ کا دایاں ہاتھ۔ باپ بیٹے سے، دیکھو بیٹا میں تمہیں شرارتی لڑکوں کی صحبت سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا: ابا جان اسی لیے تو میں اسکول نہیں جاتا۔ ایک صاحب کھانے کے بہت شوقین تھے۔ کسی دعوت میں اتنا کھا گئے کہ پیٹ میں درد ہو گیا۔ بیوی نے کہا دوا کھا لو درد دور ہو جائے گا۔ وہ صاحب جلدی سے بولے دوا کھانے کی گنجائش ہوتی تو ایک آدھ لقمہ اور نہ کھا لیتا۔ آصف کاشف سے، ٹائی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کاشف: اسے اتارنے کے بعد بڑا سکون ملتا ہے۔ ڈاکٹر: بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض: سو کر اٹھتا ہوں تو آدھے گھنٹے تک سر چکراتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر: کل سے آپ آدھا گھنٹہ بعد اٹھا کریں۔ اکرم ناصر سے، تم نے 1 کلو بادام کس لیے خریدے تھے؟ ناصر: اپنا حافظہ تیز کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ اکرم: پھر ہوا حافظہ تیز؟ ناصر: نہیں یار میں بادام کھانا ہی بھول گیا۔ ایک پاگل لوگوں کو اپنے کرتب دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بغیر ہاتھ لگائے انڈا توڑ سکتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے پاؤں سے انڈا توڑ کر کہا یہ لو میں نے ہاتھ لگائے بغیر انڈا توڑ دیا ہے۔ ایک بچہ اسکول دیر سے پہنچا تو ٹیچر نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول کا وقت 8 بجے ہے۔ بچے نے کہا مس وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے، آپ میرا انتظار نہ کیا کریں، بس پڑھائی شروع کر دیا کریں۔ ایک بچہ اپنے دوست سے، میرے گھر میں 20 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی صابن کی ٹکیا ہے۔ دوست: تو تم اس کو پکڑ کر اپنے جسم پر کیسے ملتے ہو؟ بچہ: ہم اسے پکڑتے نہیں بلکہ اس پر بیٹھ کر پھسلتے رہتے ہیں۔ 10ویں منزل کے رہائشی ایک غائب دماغ آدمی روزانہ رات کی سیر سے واپس آتے، سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینکتے اور خود بستر پر سو جاتے۔ ایک دن سیر سے واپسی پر انہوں نے سگریٹ بستر پر پھینکا اور خود کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام فضل کریم، دوسرے کا نام عبد الکریم اور تیسرے کا نام اعظم کریم تھا۔ جب چوتھا لڑکا پیدا ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کے بھائیوں سے ملتا جلتا کیا نام رکھے۔ اس کے دوست نے کہا میری بات مانو تو اس کا نام آئس کریم رکھ دو۔ گاؤں میں بوڑھے خیر دین کی عمر 115 برس ہوئی تو اس کے بارے میں شہر والوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ اخباری نمائندے اس کی تصویریں کھینچنے کے لیے آنے لگے۔ خیر دین کا پڑوسی علم دین ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولا ایک تو مجھے ان شہر والوں کی سمجھ نہیں آتی، ایسے سست آدمی کی تصویریں کھینچنے کے لیے آگے ہیں جس نے زندگی میں بوڑھا ہونے کے سوا کوئی کام نہیں کیا اور اس میں بھی اتنے برس لگا دیے۔ ایک باتونی بچہ اپنے باپ کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ابو سے پوچھا دریا کا پانی کہاں جاتا ہے؟ اس کے ابو نے غصے سے کہا ہمارے گھر میں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ابو دریا میں گر گئے۔ وہ بھاگا بھاگا گھر آیا اور امی سے بولا امی نل کھولیں ابو آ رہے ہیں۔ ایک کتا ایک چھوٹے بچے کے پاؤں چاٹنے لگا۔ بچہ ڈر کے مارے چیخنے لگا۔ دور کھڑی ماں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا، کتے نے کاٹا تو نہیں؟ جواب میں بچے نے کہا نہیں امی ابھی تو صرف چکھ رہا ہے۔ ایک شخص ایک ویران مکان پر گیا اور دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اندر سے 2 آدمی نکلے۔ اس نے پوچھا بھائیو میں نے سنا ہے اس مکان میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ دونوں نے جواب دیا جناب ہمیں تو کبھی بھوت نظر نہیں آئے، حالانکہ ہم دونوں کو یہاں رہتے ہوئے 700 سال ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب نئے نئے کراچی آئے۔ انہیں بہت گھمنڈ تھا کہ کوئی ان کی جیب نہیں کاٹ سکتا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جعلی نوٹ اپنی جیب میں رکھے اور جیب پر ہاتھ رکھ کر سفر شروع کیا۔ سفر کے اختتام پر انہوں نے فخر سے جیب سے نوٹ نکالے تو ان پر لکھا ہوا تھا شرم نہیں آتی جعلی نوٹ رکھتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔